متقی پرہیزگار ایماندار. بھائی یہاں دیکھیے گا, مجھے دیکھیے سرکار, مجھے دیکھیے بھائی. مومن متقی ایماندار پرہیزگار جنت میں, وفادار جنت میں, آزادار بھائی سب کے سب جنت ہے. اچھا یہ کامل سے آگے اٹھا کے دیکھیں, جامع اخبار اٹھا کے دیکھیں, میں مطالعے کے پڑھ رہا ہوں کہ جنت میں کون نہیں ہے. مومن جنت میں ہے, متقی جنت میں ہے, پرہیزگار جنت میں ہے, وفادار جنت میں ہے, عزادار جنت میں ہے, انبیاء جنت میں ہے, اوصیاء جنت میں ہے, اولیاء جنت میں ہے, سب ہے جنت میں, مگر حسین جنت میں نہیں ہے. میں نے کہا نسلوں میں جائے گا جملہ, سب ہے جنت میں لیکن حسین جنت میں نہیں ہے. اچھا جانا کہاں ہے ہمیں؟ جنت میں نا, جنت میں جانا ہے نا. اور جنت کا پتہ ہے کیا؟ میں تمہیں قرآن سے سنا رہا ہوں جنت کا پتہ. قرآن نے بتایا جنت کا ایڈریس یہ ہے کہ جنت کے دروازے پر ایک آیت لکھی ہے. وہ آیت کون سی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ لقد جاءت رسلنا ربنا بالحق. قرآن نے بتایا کہ جنت کا پتہ یہ ہے کہ جنت کے دروازے پر ایک آیت لکھی ہوئی ہے. جب مومن, متقی, پرہیزگار, وفادار, عزادار, صبر کرنے والے, حق بولنے والے جب جنت میں داخل ہوں گے, جنت کے دروازے پر ایک آیت لکھی. قسم خدا کی اگر کل تک مرشید آباد کھڑا ہو کے دعوت دیتا رہے, جملے کا حق نہیں ادا ہونے کا جملہ بہت بڑا ہے. جنت کے دروازے پر یہ آیت لکھی ہوئی ہے. قرآن نے بتایا جب مومنین جنت میں داخل ہوں گے, اس آیت کو پڑھتے جائیں گے, جنت کے اندر داخل ہوتے جائیں گے. مجھے دیکھیں, آیت کو پڑھتے جائیں گے, جنت کے اندر داخل ہوتے جائیں گے. قرآن نے جنت کا پتہ کیا بتایا؟ قرآن نے بتایا جنت کا پتہ. یہ آیت کون سی آیت؟ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ لقد جاءت رسلنا ربنا بالحق. جنت کے دروازے کا پتہ قرآن نے بتایا یہ ہے آیت. اب جو کربلا ہو کے آ چکے سڑوں کو اٹھاؤ. جب تم سرحد کربلا میں داخل ہوگے, سب سے پہلے ذریعے سرکار وفا میں جاؤ گے. کیونکہ سب سے آگے کربلا میں خیمہ مولا عباس تھا, جس کو حسین تک جانا ہوتا تھا جب تک عباس اجازت نہ دے دے. مولا عباس جانے والا جب تک عباس اجازت نہ دے دے کوئی بھی بغیر اس لیے علمدار کربلا کے امام حسین تک نہیں جاتا تھا. وہ جملہ ذہن میں رہے. جنت کا پتہ کیا بتایا؟ یہ آیت. جنت میں سب ہے, کون نہیں ہے؟ یا مجھے دیکھو کہ ابھی نہیں ہے. ہم جیسے ہی سرکاری وفا سے دیانے سید الشہداء حرم امام حسین میں داخل ہونے کی اجازت لے کے جیسے ہی چلے, آہستہ آہستہ ہم آگے بڑھتے گئے. مانو ایسا لگ رہا تھا حسین کا روزہ چل رہا ہے, عباس حفاظت کے لیے بڑھتا جا رہا ہے. بچوں سے ہٹ کر کے آ چکے وہ لطف اٹھائیں گے, اور جن تک یہ جملہ پہنچ جائے وہ دعا مانگے کہ وہ قبر سید الشہداء کی زیارت کریں. اسی جملے کو پھیل گئے. اب تم سمجھ جاؤ گے کہ جملہ میں یہی کیوں پڑھ رہا ہوں. جیسے جیسے آپ آگے بڑھتے جاؤ گے ایسا لگے گا عباس تمہارے پیچھے پیچھے تمہیں سہارا دے کے ذریعے حسین تک پہنچا گا. جیسے ہی تم حرم امام حسین میں داخل ہوگے, سامنے ہی سے تمہیں ذریعے حسین نظر آئے گی. ذریعے کے آس پاس مومن وہیں پر ہوں گے, متقی وہیں پر ہوں گے, وفادار وہیں پر ہوں گے, سب کے سب وہیں پر ہوں گے. جیسے یہ تو ہماری آنکھیں دیکھ نہیں سکتی, کامل زیارت کے جملے ہیں. انبیاء وہیں پر ہیں, فرشتے وہیں پر ہیں, اولیاء وہیں پر ہیں, اوصیاء وہیں پر ہیں. جیسے ہی تمہارا دل یہ چاہے گا کہ ذریعے حسین کو چومے, ذریعے حسین تک پہنچنے سے پہلے پہلے ایک دروازہ نظر آئے گا. دروازے پہ ایک آیت لکھی ہوئی ہے. کیا لکھی ہوئی ہے؟ الحمد
الحمدللہ الذی ہدانا تم جانو حسین مولا جانے جب تم چاہو گے زری کو بوسہ دو زری سے پہلے دروازہ آئے گا دروازے پر ایک آیت نظر آئے گی کیا ہے الحمدللہ الذی جنت کا پتہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاء رسولنا ربنا بالحق تاریخی جملہ مصیبہ بنوانا یاد رکھنا حسین جنت میں نہیں ہے جہاں حسین ہے جہاں حسین ہے وہی جنت ہے مرحلہ انشاءاللہ شکل پر اس بار بیان ہوگا مومن ہوگا وہ جو اپنے آپ کو ذریعہ حسین تک پہنچائے گا تمہیں خبر ہی نہیں مرشدآباد والوں حسین کتنی محبت کرتے ہیں تم سے تم غریبوں کے لیے حسین نے کربلا مرشدآباد میں بنا دی میں 4 مرحلوں میں آپ کو کچھ باتیں سنا دیتا ہوں کیونکہ ہمارے اور آپ کے 11 امام آقا امام حسن عصری ایک آدمی پشانتا سارے اس کو دیکھ لیتے ہیں تو بہرحال اس وقت آپ لوگ مجھے دیکھیں اور بات تو پہلے ذکر امام حسین بھلے ہی میرا رنگ سیاہ ہو لیکن مجھے بات میں آنے کے بعد مجھ سے خوبصورت تو سکا کوئی ہے نہیں تو غلام جوان کو خوبصورتی نہیں دے سکتا ہے اب تو غلام پر تو آپ ہمارے چہرے سے کریں گے 11ویں امام نے مومن کی 5 علامات بیان کی ہے مومن کی کتنی علامات بیان کی 5 حدیث یاد ہونا چاہیے کیونکہ سرکار ایک ٹیچر بھی رہا ہوں تو ٹیچنگ والا کے ساتھ کہیں یاد رہتا تو یہ سوچ کے سننا میں کبھی بھی کہیں سے جوابوں سے پوچھ سکتا ہوں کہ ہاں اور اگر ایک حدیث بھی یاد کر کے چلے گا تو ذریعہ کا تحفہ ہوگا تمہارے لیے اگر مولا آقا امام حسن عصری مومن کی 5 علامات بیان کی کتنی مومن اگر مومن ہے تو 5 علامات ہونا چاہیے پہلی علامت 11 امام نے بیان کی صلاۃ احد و خمسی 11 امام نے فرمایا جو بھی مومن ہوگا وہ 51 رکعت نماز کا پابند ہوگا سب کا سبحان اللہ کہنے والا دعا کرے میں بھی پابندی سے کیا بند نہیں پڑھ پاتا دعا کرے اللہ مجھے بھی مومنین میں شمار کرے ماشاءاللہ آپ سارے مومن رکھ لیں اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ گناہ گار ہوگا یہاں پر اس وقت نہیں ہو سکتا ماشاءاللہ آپ سارے مومن رکھ لیں مومن کی علامت ہے بیان کی جو بھی مومن ہوگا صلاۃ احد و خمسی 51 رکعت نماز کا پابند ہوگا دوسری علامت
مومن ہوگا خاک شفا پہ سجدہ کرے گا. کہ فضائل کے گوشوں پر اگر علی والے خوش نہ ہوں گے تو پھر کیا بنو میاں کی اولاد خوش ہوگی؟ بھئی آپ نے مسکرائیں گے تو کون مسکرائے گا؟ مولا کی زبان میں شیعوں کے نام کیا ہے؟ خاک شفا پر سجدہ کرے گا. تیسری علامت جو بھی مومن ہوگا دائیں ہاتھ میں عقیق کی انگوٹھی پہنے گا. اب یہی تو مصیبت ہے. آپ سارے مل کے مجھے دیکھ رہے ہو, میں تناسب کو دیکھ رہا ہوں. قریب 6-7 لوگ میری انگلی کی طرف دیکھنے لگے. دیکھیں ابھی اب چیز میں رکھی سکتا یہ میں دیکھ سوال بجور ہو رہا ہے. اللہم صلی اللہ محمد و علیہ محمد. یہ علامت صحیح. کیا بات ہے؟ تیسری علامت کہ دائیں ہاتھ میں عقیق کی. تو میں رسول کو میں پوچھوں گا میں. ہاں پہلی علامت ہو چکی, دوسری ہو چکی, تیسری دائیں ہاتھ میں عقیق کی انگوٹھی پہنے گا. چوتھی علامت بلند آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا. پانچویں علامت زیارت آبائی کو فراموش نہیں کرے گا. علامت بات پہنچ گئی. اب کوئی ایک مجھے بتا دے پہلی علامت کون سی بتائی تھی میں نے؟ سلام علیکم ماشاءاللہ. پہلی علامت میں نے بتائی 51 رکعت نماز کا پابند ہوگا جس میں 17 ہے واجب باقی. جی بالکل 11 رکعت نماز شب, اس کے بعد فجر سے پہلے 2 رکعت, ظہر سے پہلے 8 رکعت, عصر سے پہلے 8 رکعت, مغرب کے بعد 4 رکعت اور عشاء کے بعد 2 رکعت. ساری آپ چھوڑیں گے ٹوٹل ہو جائے گی 51 رکعت. واجب نماز ایک قیامت کی بڑی سونے والی ہے. واجب نمازوں کے بعد جو نماز سب سے زیادہ اہم ہے اس نماز کا نام ہے نماز شب. اور نماز شب کی اہمیت کو یہاں سے اندازہ لگے گی کہ جاتے جاتے امام حسین نے شہزادی زینب سے فرمایا یا اختی لا تنسینی فی صلاۃ اللہ, بہن زینب بھائی حسین کو نماز شب میں نہ بھولنا. بھائی غضنفر اپنا عقیدہ بتاؤں, میرا عقیدہ یہ ہے, میں تمہیں سنا ہی کر رہا ہوں, میں تو زڑی والے کو اپنی بڑی سنا رہا ہوں. مولا کے جملے مولا تک پہنچ رہے ہیں. کیا کہا؟ اے میری بہن زینب اپنے بھائی حسین کو نماز شب میں نہ بھولنا. دیکھو یار میرا مزاج ہے, میں استدلالی خطابت کرتا ہوں, میں خیالی اور لفظی خطابت کا قائل نہیں سکتا. لہٰذا میں چاہ رہا ہوں کچھ بات آپ تک پہنچے. کبھی عورت سے پہلے آپ نے سوچا امام حسین نے یہ بات چوتھے امام سے کیوں نہیں کہی؟ اے بیٹا سجاد اپنے دادا اپنے بابا کو نماز شب میں نہ بھولنا. یہ بات 5ویں امام سے کیوں نہیں کہی؟ اے بیٹا محمد باقر قیامت ہے, اے بیٹا محمد باقر اپنے دادا کو نماز شب میں نہ بھولنا. نہ چوتھے امام سے کہی. میں دیکھتا ہوں کون کتنے سالوں سے مجھے سن رہا ہے. نہ چوتھے امام سے کہی, نہ 5ویں امام سے کہی. کہیں تو کس سے کہی؟ بولو میرے بھائی, کس سے کہی؟ شہزادی زینب سے کہی. وہ اس لیے کہ حضور والا نماز شب سجاد و باقر پہ واجب ہے, زینب پہ مستحب ہے. اب تمہیں پتہ ہی نہیں تمہیں کیا کروں. جن کو نہیں پتا علم میں اضافہ کر دو. جو میں نے تمہیں نمازیں گرائی ہے نا, جو نمازیں ہمارے لیے مستحب ہوتی ہیں وہ معصوم کے لیے واجب ہوتی ہے. جو مستحب ہے نماز ہمارے کو معصوم کے لیے واجب ہے. نماز شب سجاد و باقر پہ واجب ہے, زینب پہ مستحب ہے. یہی ایک جملہ یزیدیہ کی کما تو گیا. اگر سجاد و باقر پڑھتے تو تاریخ کیا لکھتی؟ امام ہے, واجب تھا, مجبوری تھی پڑھنا. ارے کوئی تو لفظ قدر ہوگا. اگر یہ پڑھتے تو کہتے امام تھا, واجب ہے. کہا تو کس سے کہا؟ شہزادی زینب سے کہا. حسین نے جاتے جاتے اپنی جیت کا اعلان کر دیا. اور یزیدیوں, جب تم ایک مستحب سجدے سے میری بہن کو نہیں روک سکتے, حسین کو واجب ادا کرنے حسین کو واجب ادا کرنے اور حسین کو وہ سجدہ
جی پڑھی ہے نا؟ کیا صرف کربلا میں پڑھی؟ راہ کوفہ میں پڑھی یا نہ پڑھی؟ تھوڑا کیا صرف راہ کوفہ میں پڑھی؟ میں تو چہرے دیکھوں گا قسم خدا کی مرشید آباد میں. کیا شام زندان شام میں پڑھی یا نہ پڑھی؟ پڑھی. اب تمہاری سمجھ میں آیا کہ شریعت کیوں کہہ رہی ہے جگہ بدل بدل کے نماز پڑھو؟ مسجد اور امام باڑے میں بھی جگہ مہیا نہ کرو، یہ میری جگہ ہے، یہ میری جگہ ہے. اپنی جگہ مہیا نہ کرو. شریعت کہہ رہی ہے جگہ بدل بدل کے نماز پڑھو، کیونکہ روز محشر دینا ہے زمین کو گواہی. بڑی محنت کرواؤ سرکار. جب تم جگہ بدل بدل کے نماز پڑھو گے، روز محشر بار بار خدا بندی میں زمین کا وہی ٹکڑا گواہی دے گا، پروردگار اس نے تیرا سجدہ میری پشت پہ کیا تھا. شریعت کہہ رہی ہے، بھائی ٹھاکر میں پریشان تو نہیں کروں. شریعت کہہ رہی ہے جگہ بدل بدل کے نماز پڑھو تاکہ روز محشر تمہارے گناہوں کی فہرست زیادہ ہو جائے. ایک جملہ کہوں ضائع تو نہیں کرو گے، حالانکہ جملہ پوری دنیا میں سنا گیا. میں یہ کہتا ہوں اتحاد بین المسلمین پر مرشید آباد کا ہو، اس سے بڑا جملہ تمہیں پڑھ ہی نہیں سکتا. میں یہ کہتا ہوں جب نماز پڑھنے کا وقت آ جائے نا، یہ بھی مت دیکھو یہ سنی کی مسجد ہے، یہ مت دیکھو یہ وہابی کی مسجد ہے، یہ مت دیکھو دیوبندی کی مسجد ہے. بلکہ میں یہ کہتا ہوں اے شیعہ قوم کے جوانوں، جب جب موقع ملے ان کی مسجد میں بھی پڑھ لیا کرو تاکہ زمین بھی کہے پروردگار تیرا شکریہ آج کسی ابو ترابی نے نماز پڑھی. زمین بھی کہے پروردگار تیرا شکریہ. زمین ہونے کا مزہ آ گیا. آج کسی اگر آپ جا رہے ہیں تو مسئلہ میں جائیں گے میرے سے کسی بترابی نے سجدہ کیا ہے. اچھا گواہی کس کو دینا؟ سلام. آپ منتشر ہو کے بولتے لیکن بولتے ہیں. اور دیکھیں اگر جو نہیں بولتے کہیں ایسا نہ ہو کہ جناب میسا میں تمام ان سے ناراض ہو جائے کہ میں تو زبان کٹنے کے بعد بھی بولتا رہا. تم زبان کٹ کے بھی گونگے ہو گئے یار. معاف کرنا وہ زبانیں اچھی نہیں لگتی جو چائے کی دکانوں پر تو بولے اور اعلان ولایت علی مسلم سے. معاف کریے گا بھائی روزے میں گواہی کس کو دینا ہے؟ زمین کو. دوسری علامت کا کام. دوسری علامت کیا تھی؟ جو بھی مومن ہوگا سلامت خاک شفا پر سجدہ کرے گا. سید الساجدین امام جلال العابدین. لیکن آپ میں سے کسی نے صلوات نہیں پڑھی سکتا قسم خدا کی. میں سب کو دیکھ رہا ہوں سب مل کر کے پڑھتے بات کر رہا ہوں. سید الشہداء کے فرزند حضرت امام زرابی قید شام سے رہا ہونے کے بعد کر رہا ہے. آپ نے 3 دن کربلا میں قیام کیا. 3 دن کے بعد جب رخصت ہونے لگے بابا کی قبر پر تو آپ بابا کی قبر پر بیٹھے اور اٹھتے اٹھتے آپ نے ایک مشت خاک اٹھائی قبر حسین سے. میں کہوں گا مولا کیوں اٹھائی؟ کہ اس پر سجدہ ہوگا. مجلس ہے بڑی مہارت تعالی مجلس ہو رہی بھائی کیا کیسے سن لیا کہ اس میں سجدہ ہوگا. مولا اسلام تو کہہ رہا ہے کہ زمین پہ سجدہ کرو. کا نوید آپ بھی دیکھتے نہیں اٹھائی کہاں سے ہے. اور ویسے بھی دنیا کی کچھ زمینیں نجس ہے کچھ زمینیں پاک ہے. روزے کا گواہی کس کو دینا ہے؟ ہم سجدہ گواہی پہ کرتے ہیں خاک شفا پر. اے مرشید آباد والو سید سجاد نے سجدہ کے لیے خاک شفا بنا کر ہمارے لیے سب سے پاک گواہ تیار کیا ہے.
کیا خاک شفا ہمیشہ سے خاک شفا تھی؟ تم جانو حسین کیا میرا میں بہت کرنا ہے کیا خاک شفا بھائی پلیز لسن پلیز کیئرفلی کیا خاک شفا ہمیشہ سے خاک شفا تھی؟ ہم کیا کیا بینیفٹ سلام کا جب سے اس میں خون حسین ملا اور جہاں صحیح ہے وہاں حسین ہے اور میں تو کہہ چکا ہوں میں غلام اپنے آقا کو اپنی مجلس سنا رہا ہوں تم قبول کرو نہ کرو یہ کربلا والے قبول کر لیں کیونکہ میں خوشنود کی عوام کے لیے پڑھتا خوشنود کے امام کے لیے پڑھتا ہوں اور جو مجھے جانتے ہیں وہ جانتے ہیں اور آپ نہیں جانتے یہ آقا تو جانتے ہیں نا سال بھر ٹائم ہے میرے پاس ہاں جی اور نہ میں یہ سوچ کے مجلس پڑھتا ہوں کہ دوبارہ بول رہا ہوں یا نہ بول رہا ہوں چونکہ عزائے غم حسین کی دنیا بہت بڑی ہے یہ ذاکر تو ختم ہو سکتے ہیں عزائے غم ختم نہیں ہو سکتے جی امت اپنے پاسوں کو سلام ہمیشہ سے بھائی آواز مت دیکھیا خاک شفا ہمیشہ سے خاک شفا جب سے اس میں خون امام حسین ملا روزے میں شکرائی کس کو دینا ہے زمین کو سجدہ کرائے پہ کرتے ہو خاک شفا پر اے مرشدآباد والو تمہیں اس سے بڑا خوف اور کیا چاہیے تمہارے سجدوں کی کمائی خون حسین دے گا پھر کسی کا باپ ہمیں جنت میں جانے سے روک نہیں سکتا بہت شوق سنا رہا میں تو وعدہ کر کے آیا ہوں نا ہر ایک مجلس میں کشور سناؤں گا ورنہ ہر علامت پر ایک مجلس ہے کتنی علامت ہو گئی اب تو دیر صاحب بیچارے کو کیسے بتائیں خیر کوئی بات نہیں دیکھیں مومنین کا مزاج بھی قرآن کی آیتوں والا ہو گیا ہے نہ قرآن کی آیتیں کبھی ایک ساتھ آئی ہیں نہ مومن کبھی فرش اعلیٰ پہ ایک ساتھ آئی ہیں دیکھیں قرآن کی جو آیت پہلے آئی وہ بھی قرآن کی آیت ہے جو بعد میں آئی وہ بھی قرآن کی آیت ہے جو پہلے آ گیا وہ بھی مومن ہے جو بعد میں آئے گا وہ بھی مومن ہے پر اب سرک اٹھائیے گا تیسری علامت کیا بیان کی جو بھی مومن ہوگا دائیں ہاتھ میں عقیق کی انگوٹھی پہنے گا کوشش کرنا نہ پہنی ہو گھر میں پورا تو پہننا جانتے ہو یہ عقیق اچھا دنیا میں بہت سے پتھر اگر پتھروں کا کام کرتے فیروزہ ہے دور نجف ہے یاقوت ہے کبھی تم نے سوچا آخر کیا ربے امام نے عقیق کے پتھر کو یا رمات مومن نے کیوں رکھا جان دو کیوں اس لیے کہ اللہ نے جب پتھروں پہ ولایت علی کو نازل کیا جس پتھر نے سب سے پہلے ولایت علی کا اقرار کیا اللہ جانے کہاں تک بڑی ساری ہے وہ ہے عقیق کا پتھر لفظ بدلو تاکہ پتھر کے کاروباری دیوانے ہو جائے یعنی ولایت علی پر جس پتھر نے سب سے پہلے اپنے لب کھولے ہمارے سننے کو سلام ہے بھائی ولایت علی پر جس پتھر نے سب سے پہلے لبیک کہا وہ ہے عقیق کا پتھر اب تمہاری سمجھ میں آیا کہ ہمارے ہاں موتے کے منہ میں عقیق کیوں رکھا جاتا ہے اس لیے رکھا جاتا ہے کہ اگر قبر میں زبان خاموش ہو جائے عقیق بھر کے سہارا دیتے ہیں مرنے والے کے منہ میں عقیق رکھا جائے ایک حدیث سناتا ہوں آپ کو چھٹے امام آقا نام
جعفر صادق علیہ السلام. محمد والے آج سنو گے؟ سنو. چھٹے امام نے فرمایا ہے، کیا مرحلہ ہونے والا ہے. چھٹے امام نے فرمایا عقیق کے فائدے یہ ہیں، جو بھی عقیق کی انگوٹھی پہنے گا اس کی حادثاتی موت نہیں ہوگی، ڈوب کر نہیں مرے گا، جل کر نہیں مرے گا، کرنٹ سے نہیں مرے گا، دب کے نہیں مرے گا، ایکسیڈنٹل موت نہیں ہوگی. جو بھی حقیقی اپنے دائیں بائیں چہرے پہ دیکھو مرشد آباد میں جنہوں نے آج تک سبحان اللہ نہیں کہا، اب کہنے والے ہیں، کیونکہ حضور والا مجھے اپنی خطابت میں نہیں، اس زبان کو ذریعہ حسین سے لگا میرے بھائی، اپنی زبان کو بھروسہ ہے. امام نے کیا فرمایا؟ جو بھی حقیقی انگوٹھی پہنے گا اس کے ہاتھ سے آتی موت. بابا کمال ہو گیا، کمال ہو گیا. چھٹے امام کے زمانے میں ایک آدمی پیڑ گرنے سے مر گیا، پیڑ کیا مر گیا، اور ہاتھ میں حقیقی انگوٹھی بھی پہنے ہوئے تھا. کچھ لوگ مولا کے پاس آئے، گھروں تک دعائیں دیتے ہوئے جاؤ گے، کب مولا آپ نے تو عقیق کی یہ فضائل بیان کی. مولا وہ عقیق پہنے تھا، پیڑ گرا وہ مر گیا، مولا کو مرا کیسے؟ مولا نے کہا میں بتاؤں تو کیا کمال، پتھر کو بتائے گا. جانے میرے بھائی، مجھے تمہارے چہرے نظر آ رہے ہیں. مولا آئے دیکھا یقیناً پیڑ ہٹایا جا چکا ہے، لیکن میں یاد تھک رہے مجھے وہ پیڑ گرنے سے مرا ہے. مولا آگے بڑھے، مولا نے کیا دیکھا؟ اس کے ہاتھ میں عقیق کی انگوٹھی بھی ہے. کہا مولا یہ مرا کیسے؟ مولا نے کہا میں بتاؤں تو کیا کمال، ہمارے جب کے ہاتھوں میں پتھر میں کرنا پڑا ہے. کچھ لوگ تھک رہا کیسا بتا یہ عقیق کو بتائے گا. مولا مخاطب ہوئے عقیق کی طرف، کہا یہ بتا تو نے یہ فضائل ہیں، تو نے اپنا اثر کیوں دکھایا؟ عقیق سے آواز آئی مولا میرے فضائل اپنی جگہ پر، میں اثر دکھاتا تو کیسے دکھاتا، اس نے مجھے چرا کے پہنا تھا. چوتھی علامت تھی جو بھی مومن ہوگا وہ بلند آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا. اس کی وضاحت کرنی پڑے گی. پانچویں علامت کیا تھی؟ آخری بات، جو بھی مومن ہوگا زیارت اربعین کو فراموش نہیں کرے گا. تو اگر تھکے نہ تو سروں کو اٹھاؤ مجھے دیکھو. کبھی تم نے سوچا زیارت عاشورہ کتنی بڑی زیارت ہے؟ زیارت وائسا دعائے القمہ 11ویں امام نے نہ زیارت عاشورہ کو علامات مومن میں رکھا، نہ زیارت وائسا کو رکھا، نہ دعائے کمیل میں دعائے القمہ رکھا. تو کائے کو رکھا زیارت؟ اچھا زیارت اربعین کا جو راوی ہے کوئی بہت بڑا عالم علامہ نہیں ہے. کسی کو پتا ہے زیارت اربعین کا راوی کون ہے؟ آپ میں سے کوئی بتائے؟ میں سمجھتا ہوں بزرگوں کو پتا ہوگا. جمال شرما زیارت اربعین کا راوی صفوان جمال. اب جمال جمع کی جمع ہے. جیسے آپ گاڑیاں کرائے پہ دیتے تھے، یوں کرائے پہ دیتے تھے. ان کی تعریف کا میں بیان کروں گا. زیارت یاد رکھنا، زیارت اربعین کا راوی صفوان جمال، زیارت عاشورہ کا راوی صفوان جمال.
بتایا اصل قبر علی کہاں پر ہے. آخر 11ویں امام نے تحفہ دے رہا ہوں سلیمہ تمہیں حضور والا 11ویں امام نے زیارت اربعین کو علامات مومن میں سے رکھا. وہ اس لیے کہ زیارت اربعین میں مقصد شہادت حسین بیان ہوا ہے. اب میں ذریعہ امام حسین میں پڑھ رہا ہوں اور یہاں پڑھوں گا تو کہاں پڑھوں گا؟ کیوں رکھا؟ کیونکہ زیارت اربعین میں وہ مقصد شہادت حسین بیان ہوا ہے. جب چھٹے امام زیارت اربعین زیارت عاشورہ زیارت وارثہ پڑھ رہے تھے تو صفوان جمال نے آگے بڑھ کے کہا مولا اگر آپ اجازت دیں تو لکھ لوں. مولا نے کہا صرف لکھنا نہیں دکھانا بھی. وہ اس لیے کہ ایک معصوم جانتا ہے دوسرے معصوم کو سلام کیسے کیا جاتا ہے. اس سے بڑے جملے میں پڑھنے سے بتائیے مبارک بات دکھایا. زیارت اربعین میں مقصد شہادت حسین بیان ہوا ہے. وہ مقصد کیا ہے؟ جہاں چھٹے امام بتا رہے ہیں میرے جب حسین نے قربانی سی تھی کس لیے لیستنقذ عبادک من الجہلہ وحیرت الضلالہ. میرے جب حسین نے قربانی سی تھی تاکہ تمہیں جہل سے دور کر دیا جائے علم کے قریب کر دیا جائے. جنہوں نے سبحان اللہ کہا ان کا شکریہ, جنہوں نے نہیں کہا وہ کہیں گے. امام حسین نے قربانی کس لیے دی؟ تمہیں جہل سے دور کر دیا جائے علم کے قریب کر دیا جائے. میں یہ کہتا ہوں میرے قوم کے جوانوں تاریخ جملے ہونے والے تھکنا نہیں بھائی تھکنا نہیں. اس جملے کے بعد اجازت ہے جسے سونا ہے سو جائے. اب چاہ جانا امام حسین کی قربانی ہے علم کے لیے کیونکہ جس کے پاس علم ہوگا اس کے پاس جوہر ولایت ہوگی. ابھی بھی ضرورت ہوگی آنے والی مجلسوں میں عمل رکھے گا. امام حسین نے قربانی کہے کے لیے دی؟ اب سوال یہاں علم کے لیے. میں کہتا ہوں میرے قوم کے جوانوں تھکنا نہیں پڑھو لکھو ڈاکٹر بنو انجینئر بنو IAS افسر بنو پائلٹ بنو ادھیکاری بنو بڑے بزنس مین بنو بڑے نیتا بنو لیکن خبردار ڈاکٹر بننے کے بعد عزاداری کو جانا سمجھنا. مجھے پتا سبھی بولیں گے میرے بھائی انجینئر بننے کے بعد عزاداری کو. اچھا مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ کیا؟ جب تک پیسے والے نہیں تھے بڑے مولائی تھے, جب تک جاب نوکری نہیں لگی تھی بڑے مولائی تھے. اب ذرا سا چار پیسہ کیا آ گیا اب ماتم بھی ہوگا تو ایسے ایسے. غم حسین بھی یار کوئی تماشا ہے. غریب کرتے ہیں ماتم امیر دیکھتے ہیں. میں کہتا ہوں قسم خدا کی اللہ لعنت کرے ایسے امیروں پر جو 10 محرم کو بھی جوتے نہ اتارتے ہو. اگر کوئی بیمار ہے تو مسئلہ الگ ہے. میں بیماروں کی بات نہیں کر رہا ہوں. فرعونیت میں پہلے میں نے پہلے اپنی آنکھوں سے دیکھا خبریں مستقبل پر آئی امام حسین کو بولا کے کہا جہاں اللہ معاشرے کے اس امیر پر لعنت کرے جو 10 محرم کو جوتے نہ اتارے وہی اس پر بھی لعنت کرے جو 10 محرم کو امامہ کو بھی نہ اتارے. ایک جگہ تو سرکار ایک صاحب ایسے تھے پتہ نہیں ڈاکٹر تک انجینئر تک اللہ جانے پہنچا اللہ لعنت کرے ایسے لوگوں پر. گاڑی سے اترے کیا دیکھا دور سے علم ہے بھیڑ تھی تو دور سے علم کو ایسے دیکھا ایسے ایسے چھپا ایسے کیسے مجھے دیکھو
यार जब इतनी दूर से आए ही था, 4 कदम आगे बढ़ के अलम चूम लेता। भीड़ बहुत ज्यादा थी, दीवाने भीड़ ज्यादा नहीं थी। अब्बास ने तुझे अलम छूने नहीं दिया। मुर्शिदाबाद का सबसे बड़ा वकील हो, सबसे बड़ा टीचर हो, सबसे बड़ा इंजीनियर हो, सबसे बड़ा डॉक्टर हो, उसे चाहिए वो सबसे आगे आगे जुलूस में अलम लेके चले। मेरा पैगाम पहुंचना चाहिए मुर्शिदाबाद के खाजा तक। उसे क्या चाहिए? मैं अपनी औकात बताऊं? कसम खुदा की भैया मेरी औकात ये है, इस आजा खाने की दीवार के बाहर मुझे कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन जो डॉक्टर है, जो इंजीनियर है, जो वकील है, जो जज है, जो बड़ा अधिकारी है, जो बड़ा बिल्डर है, जो बड़ा बिजनेसमैन है, होना क्या चाहिए? होना क्या चाहिए? जो सबसे बड़ा डॉक्टर हो, 10 मुहर्रम को रोज़ अरबईन जुलूस में सबसे आगे आगे अलम लेके चले। जब मुर्शिदाबाद का कोई बड़ा से बड़ा डॉक्टर सबसे आगे नंगे पांव गिरेबान चार हाथ में अलम लेके चलेगा, जब कोई मरीज देखेगा इतना बड़ा डॉक्टर नंगे पांव हाथ में अलम, जिसका अलम है वो कितना बड़ा होगा? इतना बड़ा डॉक्टर हाथ में अलम, जिसका अलम है वो कितना बड़ा होगा? अब क्या होगा जब नेक्स्ट टाइम वही पेशेंट मरीज डॉक्टर की क्लिनिक पे आएगा, मर्ज बाद में बताएगा, कहेगा डॉक्टर साहब जुलूस में देखा था, नंगे पांव थे, गिरेबान चार था, हाथ में अलम था, किसका अलम था? अब जब डॉक्टर बताएगा तब पहुंचेगी घर घर करबला। खत्म हो गई आज की मजलिस। शुक्रिया अदा करो इमाम हुसैन का। हुसैन ने काले कपड़े तो पहनवाए हैं, काले धंधे नहीं कराए हैं। ऐसा करीम है दुनिया में कि हुसैन जैसा करीम कोई है ही नहीं। ये तो सऊदी अरब वाले शुक्रिया अदा करें इमाम हुसैन का। इमाम हुसैन ये कहिए मक्के में शहीद ना हो गए। अगर मक्के में शहीद हो जाते तो सऊदी अरब में एक साल में 2 हज होते, एक सफेद कपड़े वालों का, काले कपड़े वालों का हुक्म होगा। लेकिन दुनिया ने देखा जहां 20 से 25 लाख पहुंचे, कितने गर्मी के मारे मर गए। अभी न्यूज में देखिए साल में क्या हुआ, कितने भूख से मर गए, कितने पानी से मर गए। जो लौट के आए हैं हज करके उनसे पूछो, कोई कह रहा था होटल नहीं मिला, कोई कह रहा था खाना नहीं मिला, कोई कह रहा था पानी ना मिला। मैं मजहब बदल दूंगा। जहां 25 लाख पहुंचे, कोई भूखा आया, कोई प्यासा आया, कोई हजरे को मसले के न करवाया। जहां 4 करोड़ पहुंचे, कोई एक ऐसा दिखा दो जो ये कहते मुझे पानी नहीं मिला, मुझे खाना नहीं मिला। मैं जरिए हुसैन को कोसा नहीं दे पाया। नहीं मिलेगा ना, वो इसलिए कि हम सब जानते हैं करबला में खाना हसन की तरफ से आता है, पानी हुसैन की तरफ, पानी हुसैन की तरफ से आता है। आज भी कोई जा रहा है
ایک شخص آیت اللہ علامہ غالب ہندی کے پاس آیا اور اس نے آ کر علامہ ہندی سے کہا تھا جیسا ہم اپنے وطن میں گریا کرتے ہیں تڑپ تڑپ کر بس ذریعے مولا حسین میں پہنچا اس طرح سے ہو نہیں پایا، کیا مجھ سے کوئی خطا ہو گئی؟ انہوں نے کہا نہیں تم سے کوئی خطا نہیں ہوئی۔ جب کوئی زائر سرحد عراق میں داخل ہوتا ہے تو عباس اس کے سینے میں اپنا ہاتھ رکھ دیتے ہیں کہ کوئی صدمے سے نہ مر جائے۔ پر نے کہا آقا ہاتھ کیوں رکھ دیتے ہو؟ کتنا اچھا ہوگا کہ ہم کربلا میں مر جائیں۔ انہوں نے کہا اس لیے کہ حسین نہیں چاہتے جیسے حسین کی بیٹی سودا حسین کا انتظار کرتی رہ گئی ایسے کوئی یہاں مر جائے اور اس کی بیٹی اس کے گھر والے اس کا انتظار کرتے اس میں کرتے رہے۔ مرشید آباد کی ممی آج شب جمعہ ہے، آج روز جمعرات ہے، سارے سروں کو اٹھاؤ ایک بار مجھے دیکھو، میں گزارش کر رہا ہوں، میں اپنے آپ کو دنیا خطابت کا سب سے چھوٹا نوکر مانتا ہوں۔ شاید مولا حسین کی نگاہ میں اگر ذاکرین کی فیض بنتی ہے، یقیناً بنتی ہے، شاید سب سے آخر میں اگر کوئی چھوٹا سا نام لکھا جاتا ہوگا تو شاید نبی ڈاکٹر لکھا جاتا ہو۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہہ رہا ہوں، میں پیغام دے رہا ہوں مرشید آباد میں، اے مرشید آباد کے جوانوں، تمہاری بستی میں جو نواں خواہ ہیں ان کا احترام کیا کرو، جو مرثیہ خواہ ہیں ان کا احترام کیا کرو۔ کیوں؟ کہا وہ اس لیے کہ حسین ان سے بہت محبت کرتے ہیں۔ اگر تبرک تقسیم کیا کرو تو کوشش کیا کرو ان نواں خانوں کو تھوڑا بڑھا کے تبرک دے دو، کوشش کیا کرو ان نواں خانوں کو صف اول میں جگہ دیا کرو، اور کوشش کیا کرو کہ اگر کسی نواں خان سے کوئی بدتمیزی تمہارے لیے ہو جائے نا تو اس سوچ کے معاف کر دینا یہ اپنی زبان سے میرے حسین کا نام لیتا ہے۔ میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں۔ جانتے ہو کیوں؟ آپ اس لیے کہ یہ روایت جو تاریخ میں آپ کو سنا رہا، ایران کا شہر جمکران، وہاں بہت بڑا نواں خواہ گزرا ہے جس کا نام تھا ملا علی عباس۔ ملا علی عباس آیت اللہ آغا مہدی مازندرانی سے روایت کرتا ہے، وہ یہ کہتا ہے، اور آیت اللہ مہدی ہمارے لیے باعث شرف ہے چونکہ انہوں نے تقریباً 80 برس کربلا معلّہ میں نماز پڑھائی ہے۔ اب سوچیں کیا شخصیت ہوئی۔ ملا علی عباس نے آیت اللہ مہدی مازندرانی سے بیان کیا اور ان سے ان کے شاگرد خاص آیت اللہ کافی علیہ الرحمن نے اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ آیت اللہ مہدی مازندرانی سے علی عباس، ایران کا شہر جمکران، اپنے زمانے کا بہت بڑا نواں خواہ، مشہور نواں خواہ، ملا علی عباس کہتا ہے آیت اللہ مہدی سے کہ ایک روز میرے قوم کے، میرے انجمن کے جوانوں نے مل کر یہ طے کیا کہ ہم کربلا زیارت حسین کے لیے جائیں گے۔ وہ کہتا ہے انجمن کے سارے نوجوان اکٹھا ہو کر میرے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے اے علی عباس تم نوحہ بہت اچھا پڑھتے ہو، ہم چاہتے ہیں کہ تم ہمارے ہمارا کربلا چلو، تم کربلا چلو، تم ذریعہ حسین پر نوحہ پڑھ دو، ہم ماتم کر لیں، تم ذریعہ حسین پر نوحہ پڑھ دو، ہم سینہ زمین کر لیں، تم ذریعہ حسین پر نوحہ پڑھ دو، ہم پرسہ دے دیں۔ علی عباس آیت اللہ مہدی سے کہتا ہے میں نے انجمن کے جوانوں سے کہا دیکھو میں تمہارے ساتھ چل نہیں سکتا، مجھے بہت کام ہے۔ انجمن کے جوانوں نے مل کر یہ طے کیا اے علی عباس رضا سننا، اے علی عباس میں مل کر تمہارے کام کو ختم کرائیں گے، ہم سارے کے سارے نوجوان، لیکن تمہیں ہمارے ساتھ کربلا چلنا پڑے گا۔ علی عباس آیت اللہ مہدی سے کہتا ہے انجمن کے سارے جوانوں نے مل کر میرے کام کو ختم کرایا، ہمارا کام ختم ہو گیا، ہمارا قافلہ چلنے کے لیے تیار ہو گیا، ہمارا قافلہ چلنے لگا، ہم 2 دن کی مسافت کی عادت کو طے کرتے ہوئے رات کے 12 بجے وارد کربلا ہوئے۔ جب ہم رات کے 12 بجے وارد کربلا ہوئے، علی عباس کہتا ہے میں آگے بڑھا، میں نے آگے بڑھ کے نوجوانوں سے کہا دیکھو رات بہت ہو چکی ہے، دیکھو رات بہت ہو چکی ہے، چلو چل کر آرام کر لیتے ہیں، صبح آئیں گے مولا کی ذریعہ کی زیارت کریں گے۔ اسی اثنا میں مرشید آباد والوں کچھ نوجوان آگے بڑھے، نوجوانوں نے آگے بڑھ کے کہا علی عباس تمہیں نہیں معلوم کہ آج شب جمعہ ہے؟ ابھی آپ روئیں گے، بہت روئیں گے۔ علی عباس تمہیں نہیں معلوم کیا؟ آپ سمجھ رہے؟ میں سکھائے تو صحیح، میں حسین کیوں بناؤں؟ اس سے بہتر
عباس کہتا ہے میں نوجوانوں کو منع نہیں کر پایا. ہمارے انجمن کے نوجوان ذریعے حسین پہ پہنچے. اللہ رونے والا تمہاری کیفیت کو کون سمجھے گا؟ جب کوئی چاہنے والا ذریعے حسین پہ پہنچتا ہے, مانو ایسا رہتا ہے کلے جن کر کے باہر آ جائے گا. اللہ عباس کہتا ہے ہمارے انجمن کے نوجوان ذریعے حسین پہ پہنچے, ذریعے سے نکل گئے. کوئی سر پیٹ رہا تھا, کوئی سینہ پیٹ رہا تھا. واہ مصیبت, واہ غربت, واہ باسا, واہ حسین. معاف کریے مرشید آباد کے جوانوں, آپ روتے نہیں ہو, میں 3 دن سے دیکھا تم روتے نہیں ہو, لیکن تم رو نہ رو. مجھے مسائل تو ذریعے حسین میں پڑھنا ہے نا, رونے کا خیال رکھنا, اپنی آواز کو بلند کرنا. اور یہ عباس کہتا ہے سارے کے سارے نوجوان دونوں ہاتھوں سے ماتم کر رہے تھے. اسی اسنا میں کچھ نوجوان میرے پاس آئے. آنے کے بعد کہتے ہیں علی عباس تم نوحہ بہت اچھا پڑھتے ہو, جزاک اللہ, ہم چاہتے کہ تم نوحہ پڑھو, ہم ماتم کر لیں. علی عباس کہتا ہے میں نے حسرت بری نگاہ سے ذریعے حسین کو دیکھا, اور دیکھنے کے بعد ایک فکر کہا مولا میں روز نوحہ اپنی مرضی سے پڑھتا ہوں, لیکن آج نوحہ آپ کی مرضی سے پڑھوں گا. اے پڑھنے والوں, اب جو علی عباس نے بیاض کو کھولا, اب جو نوحہ نکلا کسی اور کا نہ نکلا, علی اکبر کا نکلا. جزاک اللہ, جزاک اللہ. ذریعے حسین کیسے ہو گئے؟ آوازوں کو آزاد کرو, حیا کر کے نہیں, حیا کر کے نہیں. مولا تمہاری آوازوں کا رحمت ہے, نازل کرے. جزاک اللہ, جزاک اللہ. اب جو نوحہ نکلا علی اکبر کا نکلا. رونے والوں, علی عباس کہتا ہے میں نے علی اکبر کا نوحہ پڑھا. نوجوانوں کا بڑا حال ہو گیا, نوجوان بے ہوش ہو کے زمین پر گرنے لگے. میں آگے بڑھا, میں نے آگے بڑھ کے کہا اپنے آپ کو سنبھالو, چلو وہاں پر چلو, کل روزے جمعہ ہے, پھر زیارت کے لیے آئے ہیں. نوجوان کہتے ہیں علی عباس ہمارا دل نہیں مانتا, مولا کی ذریعے سے دور ہو جائے, ہمارا دل نہیں مانتا. لوگ ہمیں مانو مجلس تمام ہوئی, کھاتا روتے بجا کے. علی عباس کہتا ہے جزاک اللہ, جزاک اللہ. علی عباس کہتا ہے میں نے نوجوانوں کو سمجھایا, میں نوجوانوں کو سمجھا کر مہمان خانے پر لے آیا. جیسے ہی ہم مہمان خانے پر آئے, ابھی انجمن کے جوان لباس بدل کے لیتے ہی تھے کہ کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا. میرے گلے نے مطابق نہیں کسی نے تو قربان کیا. اب جو میں نے دروازہ کھولا تو میں نے کیا دیکھا, ایک کالا سیاہ حبشی غلام میرے دروازے پہ کھڑا ہے. میں گھبرا گیا, یہ کربلا ہے, یہاں حبشی کیسے آ گیا؟ میں نے کہا تم کون؟ اس نے کہا میں قاصد حسین. نہ جانے کیسے بات کرتے ہوئے تم کو روٹی نہیں کر پائے, حیا کر تو رونے میں ہوں, حیا کر کے آؤں گے. کہا میں قاصد حسین. کہا کیوں آئے ہو؟ کہا خوشا نصیب حسین تم سے ملاقات کے لیے آئے. علی عباس کہتا ہے میں بدن کامنے لگا, میں نے نوجوانوں کو اٹھایا, تم بھی اٹھو, تم بھی اٹھو, تم بھی اٹھو, اس کو اٹھاؤ, جلدی اٹھو. ارے ہمارا مولا ہے, ہمارا مولا ہم سے ملاقات کے لیے آ رہا ہے. علی عباس کہتا ہے انجمن کے جوانوں نے جیسے ہی لباس کو بدلا, ہم نے کیا دیکھا, دروازے پر ایک آفتاب طلوع ہوا. ہم سمجھ گئے ہمارا مولا ہے. آخری ایک منٹ ہے, آخری ایک منٹ. جنہیں رونا آئے نا ذریعے حسین کے جا کے معافی مانگنا. آخری فکرے سب آگے بڑھے, سب نے آگے بڑھ کے کہا اے مولا ہمارا سلام, اے مولا ہمارا سلام, اے مولا ہمارا سلام. مولا نے کہا علی عباس تم لوگ بہت دور سے آ رہے ہو, تھک گئے ہو کے بیٹھ جاؤ. اے مرشید آباد والوں, بڑا چلتا ہوا جواب علی عباس نے دیا. علی عباس کہتا مولا کتنی دور سے کیوں نہ آئے ہو, آپ کے بیٹے سید سجاد سے زیادہ چل گئے.
پہلے میری زیارت سے فارغ ہو جاؤ، سر اٹھاؤ. میری زیارت سے فارغ ہونے کے بعد جب اپنے قدم چل کر پہنچنا تمہاری بستی میں، میرا ایک ضعیف وفادار رہتا ہے، وہ میری مجلس میں آنے والے عزاداروں کی جوتیوں کو سیدھا کرتا ہے. جب اپنے وطن پہنچنا میرا سلام میرے عزادار تک پہنچا دینا. میں نے پڑھ دیا، تمہارا کلیجہ نہیں پھٹتا، تمہاری آوازیں بلند نہیں ہوگی. آخری فکرے میں کس تمام ہو گئی. اب تم رونا ہو، تم جانے حسین جانے. آخری فکرہ علی عباس نے کیا دیکھا؟ جو سمجھ جائے گا بہت روئے گا. علی عباس نے کیا دیکھا؟ مولا کی آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں. آئے میرا مولا. علی عباس نے آگے بڑھنے کا مولا روتے کیوں ہو؟ مولا نے کہا علی عباس تم نہا بہت اچھا پڑھتے ہو. میں پھر ہاتھوں کو جوڑ رہا ہوں. اے مشیدہ والوں، اپنی بستی کے نہا خانوں کا احترام کرو. حسین دیکھو کتنی محبت کرتے ہیں. علی عباس نے کہا مولا روتے کیوں ہو؟ مولا نے کہا علی عباس تم نہا بہت اچھا پڑھتے ہو. علی عباس نے کہا مولا میں سمجھا نہیں. میں نے آپ سے کہا روتے کیوں ہو؟ آپ کہہ رہے نہا بہت اچھا پڑھتے ہو. مولا بتاؤ نا، مولا چہرے کا رنگ کیوں بدلا ہے؟ مولا روتے کیوں ہو؟ مولا نے پھر کہا علی عباس حسین تیری نہاخوانی سے راضی ہے. جزاک اللہ، تم نہانا بہت اچھا پڑھتے ہو. علی عباس کہتا ہے بس میں اس زمانے میں آخری فکرہ. علی عباس نے ہاتھوں کو جوڑا. مولا میری سمجھ میں نہیں آتا، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ روتے کیوں ہو؟ آپ کہہ رہے ہو کہ تم وہاں بہت اچھا پڑھتے ہو. مولا بتائیے نا آپ روتے کیوں ہو؟ اے رونے والوں کلیجہ تھامو. امام حسین نے آگے بڑھ کے ایک فکرہ کہا. علی عباس تمہیں معلوم ہے آج شب جمعہ ہے. یا حسین، یا غریب، یا مظلوم، یا حسین. آخری فکرہ میں کس طرح اے علی عباس تمہیں معلوم ہے نرم جگہ ہو، ضعیف ہو، تمہیں معلوم ہے آج شب جمعہ ہے. آج میری ماں فاطمہ